الیکٹو سرجری بیسیکلی الیکٹو سرجری اور الیکٹو پروسیجر، اس کو ہم پلانڈ پروسیجر، پلانڈ الیکٹو سرجری کہہ سکتے ہیں. کوئی بھی سرجری جو پہلے سے پری پلانڈ ہے اور اس میں کوئی ایمرجنسی والی کنڈیشن نہیں ہے. نارملی یہ ہوتی ہیں جیسے ڈلیوری کی سرجری ہے. اگر ڈائبٹک پیشنٹ ہے اس کی ایمپوٹیشن ہونی ہے. ایمپوٹیشن کہتے ہیں ریموول. کسی کے اگر پاؤں کا انگلی یا ٹو یا کوئی بھی آرگن ریموو ہونا ہو، اس کا ہم کہتے ہیں الیکٹو سرجری ہے. پلانڈ سرجری اس کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. الیکٹو سرجری زیادہ ہوگی، بہتر طریقے سے پرفارم ہوگی، اس میں نیوٹریشن تھراپی بہتر ہوگی یا ایمرجنسی والی؟ میم الیکٹو میں. میم الیکٹو میں. جی بالکل. اور اگر الیکٹو سرجری ہم کسی میجر آرگن کی دیکھ رہے ہیں، میجر آرگن میں ہمارے مین آرگنس ہارٹ، لنگس، اسٹمک، لیور انوالو ہیں، تو کیا ہمیں نیوٹریشن تھراپی بفور اور آفٹر دونوں دیکھنی ہے، صرف آفٹر دیکھنی ہے؟ بفور اینڈ آفٹر. میم دونوں دیکھیں گے. دونوں دیکھیں گے. جب بھی پلانڈ سرجری کی بات ہوتی ہے تو ہم دونوں سرجریز کو ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے مین آرگن، وائٹل آرگن اگر سپورٹ کریں تو پیشنٹ ریکور کرتا ہے، اگر وہ نہ کریں تو پھر پیشنٹ ریکور نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اب پری پلان یا پری آپریٹو نیوٹریشن میں نے بتایا تھا الیکٹرولائٹ اینڈ پروٹین امپورٹنٹ ہے، اور پوسٹ آپریٹو نیوٹریشن میں پروٹین، وائٹامن سی فار ہیلنگ، اینٹی انفلیمیٹری ڈائٹ فار کوئک ریکوری، اس طرح کے نیوٹرینٹس کو ہم بیلنس کرتے ہیں. اب ہم آج نا ایک ایگزامپل لیتے ہیں، کیس ہسٹری لیتے ہیں، جس کو ہم ایک کیس ہسٹری کے طور پہ، ایک ایگزامپل کے طور پہ کوٹ کرتے ہیں، پھر ہم اس پیشنٹ کو نام کرتے جاتے ہیں، ٹریٹمنٹ کے لیے لے کے جاتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایڈلٹ ہے جس کی کیلوریز جو ہے ریکوائرڈ ہے نارملی، اس کو ہم 26 to 30 کلو کیلوری پر کلو گرام باڈی ویٹ دیتے ہیں. تو اب اگر ہمارے پاس کوئی ایک ایسا اڈلٹ ہے جو الیکٹو پلانڈ سرجری سے گزرا ہے اور اس کی سرجری میں بلڈ لاس بھی ہوا، اس کی سرجری میں فار ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں کہ اس کو کولیلیتھیسس تھا، تو اس کا گال بلیڈر اوپن سرجری کے تھرو ریموو ہوا ہے. سرجری میں بھی ٹائپس ہے بیٹا. اگر ہم نان انویسو ٹائپ لیتے ہیں نا، تو ہم اس سرجری میں بہت زیادہ بلیڈنگ نہیں ہوتی، بہت دیر نہیں لگتی، اس میں لاس نہیں اتنا ہوتا. اگر اوپن سرجری سے ریموو کریں گال بلیڈر، جو کہ اب نہیں ہوتا، پہلے یہ ٹیکنیک یوز ہوتی تھی، تو پیشنٹ کو ریکوری میں 3 دن لگ جاتے تھے، 2 سے 3 دن لگ جاتے تھے. لیکن اگر آپ لیزر کے تھرو کرتے ہیں تو اتنا ٹائم نہیں لگ رہا. ہم اور کوئی ایگزامپل کوٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے ارد گرد روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ سے پیشنٹ کا بون کرش ہے، اور بون کرش کے ریکور کرنے کے لیے ہم نے پیشنٹ کو پوسٹ آپریٹو نیوٹریشن پلان کر کے دینی ہے. وی ہیو اے پیشنٹ مسٹر تھامس، ایج 40، ویٹ 60 to 65 کے بیچ میں، 65 لے لیں. کتنی کلو کیلوری پر کلو گرام ریکوائرڈ ہوگی؟ میم آئیڈیا لے کے آئیڈیل باڈی ویٹ ہم جب اس طرح کی کنڈیشن ہونا کہ ٹرامیٹک ہے پیشنٹ، ٹھیک ہے. اب دیکھو نا، آئیڈیل باڈی ویٹ تو تب دیکھیں گے جب اس کی زندگی کی شیورٹی ہے. اب اس کی یس زندگی کی شیورٹی نہیں ہے. اب اس بندے کا ہم نے ویٹ آئیڈیل کرنا ہے پہلے، یا اسے بچانا ہے؟ میم بچانا ہے. ہاں ہاں بالکل یہی بتانا چاہ رہی تھی. اگر کوئی سوال آپ میں سے بولنے کرے گا تو اس کے ساتھ ہی آگے بات چلیں گے نا. ہم نے اب پہلی چیز، ہمارے پاس یہاں پیشنٹ کریٹیکل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا. جب بون فریکچر ہو اور ایکسیڈینٹل بون فریکچر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پیشنٹ کریٹیکل ہے. اس میں 2-3 آرگن انوالو ہو جاتے ہیں، بلڈ لاس ہو جاتا ہے، بون کرش آ جاتا ہے، کڈنی کے فنکشن ساتھ ہی تھوڑے سے نا امپیئرڈ ہو جاتے ہیں. تو 3 آرگن میجر باڈی کے تو انوالو ہو گئے ہیں. تو ہم اس کو کلو کیلوری پر کلو گرام باڈی ویٹ دیتے ہیں. پھر ہم آئیڈیل اور وہ نہیں دیکھتے. بہت ایکسٹرا 20% ہو تو تھوڑی کیلوریز ہم کم ہی رکھتے ہیں. یعنی ایکسٹرا 20 سے مراد +100 کلو گرام، یعنی ایکسٹرا لارج سائز.
اب اس پیشنٹ کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کی لائف تھریٹنڈ ہے، اب اس کی لائف سیونگ اسٹریٹجیز کو اپنائیں گے پہلے. اگر یہی پیشنٹ تھا جو نارمل چھوٹے ایکسیڈنٹ سے گزرا یا کوئی بھی چھوٹی ایک الیکٹیو سرجری کے لیے اس کو آنا ہے، تو پھر ہم اس کا ویٹ اور یہ چیزیں مینیج کریں گے. ڈی اے کے حساب سے 65 جو کلو گرام کا یعنی مسٹر تھامس ہمارے پاس پیشنٹ ایڈمٹ ہو گیا. ویژولائز کریں آپ کے پاس پیشنٹ ایڈمٹ ہو گیا، اس کی کیلوریز کاؤنٹ کریں. ہاں ٹوینٹی جی سکس بالکل. ہنڈریڈ ٹوینٹی سکس ہنڈریڈ اب یہ پیشنٹ جو ہے یہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ 2600 کلو کیلوریز اس کی ریکوائرمنٹ ہے. اب یہ اتنی کلو کیلریز ہم اس کو پیشنٹ کو ڈیزائن کر کے دیں گے. ٹھیک ہے، اوکے. یس میم. یس میم. ٹھیک ہے، اب یہ اس کی ہم نے نکال دی کلو کیلری ریکوائرمنٹ. نیکسٹ ہمارے پاس اسٹیپ آتا ہے اس کلو کیلری ریکوائرمنٹ میں سے. اچھا آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ 2600 کلو کیلریز بہت زیادہ ہیں، ہم پیشنٹ کو کیسے دیں گے؟ یہ میں آپ کو سارے کوشچنس کو ایڈریس کروں گی. سب سے پہلے یہ چیز دیکھیں کہ پیشنٹ اس ٹائم کس فیز میں سے ہے. کیٹابولک فیز کی انٹینس کنڈیشن میں سے وہ پیشنٹ گزر رہا ہے. تو اس کے کیٹابولک فیز میں پتہ نہیں اس کو 13 to 1400 کلو کیلری بھی ایبزارب ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. اگر کڈنی فنکشن امپیئرڈ ہیں تو یہ زیادہ ایکسکریشن میں چلی جائے گی، پروٹین زیادہ لاس ہو جائے گی. ابھی یہ پیشنٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، ہمیں صرف اس پیشنٹ کو شوک میں جانے سے بچانا ہے. ٹھیک ہے، اس کا جو فلوئڈ لاس ہو گیا فوراً within 24 to 48 hour we will try to compensate that loss. اور یہ ساری کیلریز ہم نے فوڈ میں سے نہیں دینی، جو ہمارے پاس اس کے ہے نا پار انٹرل فیڈنگ سولوشنز، امائنو ایسڈ کے سولوشن ہیں، گلوکوز کے سولوشن ہیں، اس میں سے دینی ہے. اگر ہم گلوکوز کے ڈرپس کو دیکھتے ہیں نا اس میں سے ہم نے یہ کیلریز پوری کرنی ہے. ٹھیک ہے، ایکسکیوز می میم تو یہ ادھر ہم پرابلم جی ادھر کیونکہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو اس لیے ہم انٹرل فیڈنگ کی طرف ابھی نہیں جا رہے. پہلے ہم انٹرل بارہ فیڈنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں. انٹرل پہلے فیڈنگ کی طرف ہم تب جائیں گے جب پیشنٹ جو ہے نا وہ 12 کھانے آور کے بعد قابل اس ہوگا. کی ہاں نہیں انٹرل فیڈنگ میں ہم نیزو گیسٹرک ٹیوب کو بھی لے سکتے ہیں. جی میم میں سمجھ گئی ابھی اور ابھی آل رائٹ میم. اور یہ کہ پیشنٹ کو سپنگ کرواتے ہیں، سپنگ بھی کرواتے ہیں، اورل کی طرف بھی لے کے آتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر وہ انکانشیس ہے تو پھر نہیں، پھر اس کو پارینٹرل. جی میم. ٹھیک ہے، اگر اس میں کوئی ایشو ہے نا تو اس کو میں بعد میں ڈسکس کر دوں گی کہ انٹرل پیرنٹرل میں آپ کا کوئی اگر مکس ہو رہا ہے نا تو میں بعد میں آپ کو یہ بھی ڈیٹیل میں بتا دوں گی. فی الحال کے لیے یہ کیس پورا کرتے ہیں. اب یہ جو کیلریز ہیں اس میں سے ہمیں 50% کاربوہائیڈریٹ دینے ہیں اسے، تاکہ اس کی گلوکوز سپلائی جو لیونگ سیل کی ریکوائرمنٹ ہے گلائکولائسس ہے. گلائکولائسس بیسیکلی وہ پاتھ وے ہے جس میں باڈی کے سارے سیلس انرجی جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں. گلائکولائسس کے تھرو برین سیل اور آر بی سیز ریڈ بلڈ سیلس انرجی جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں. ریڈ بلڈ سیل فیٹ سے انرجی نہیں لے سکتے. اگر کسی پرسن کو اس طرح کی کنڈیشن میں کاربوہائیڈریٹ ڈیفیشنسی ہو جائے تو اس کا بلڈ لاس آلریڈی ہو گیا، باقی بچے ہوئے جو آر بی سیز ہیں ان کو کیا نہیں ملتا؟ میم گلوکوز نہیں ملے گا. گلوکوز نہیں ملتا تو کیا ان کی لائف رہے گی؟ نو میم. نو. 50% کاربوہائیڈریٹ ہوں گے اس میں. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں سمپل 2600 کا ہاف کتنا ہوگا؟ 1300 کیلوری. 1300 to 1400 کلو کیلوری ہم کاربوہائیڈریٹ میں سے دے سکتے ہیں. اب اگر پیشنٹ جو ہے وہ اورل فیڈنگ کے لیے ٹھیک ہے، یعنی اورل فیڈنگ کے اوپر ہے، تو اس کو فروٹ جوسز ہم اس کنڈیشن میں دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن فریش ناٹ ریفائنڈ. اگر اس کی کوئی ڈرگ ایسی چل رہی ہے جو فروٹ کسی کے جوس کے ساتھ بائنڈ کر سکتی ہے تو ہم اس کو ڈفرینٹ ٹائمنگ میں ڈرگ کی ٹائم ڈفرینٹ کر کے اور جوس کی ٹائم ڈفرینٹ کر کے دیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہمیں 30 to 40 کلو پرسنٹیج ہم نے دینی ہے فیٹ میں سے. تو بچے ہوئے 1300 کا 30% ہم فیٹ کے اندر سے کیلریز دے دیں گے. تو جو پیچھے رہ گیا وہ کیلریز ہم نے کہاں سے دینی ہے؟ پروٹین سے میم. ویری گڈ، شاباش. اب پروٹین 10 to 15% نارملی ہم دیتے ہیں، نارمل نیوٹریشن کے پرنسپل ہیں. لیکن اب اس پیشنٹ کو دیکھیں گے، اگر یہ کیٹابولک فیز میں ہے
اور اس کا بلڈ لاس زیادہ ہے تو ہم 25% تک بھی پروٹین کو لے کے جا سکتے ہیں. اور اگر پیشنٹ کے دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اگر اس کا لاس زیادہ ہو گیا, دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اگر اس پیشنٹ کے اندر ایکسکریشن بھی زیادہ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, نارمل سے زیادہ ایکسکریشن بھی ہو گئی ہے, تو ہم کیا کریں گے؟ دیں گے زیادہ ہم پروٹین اور پیشنٹ کو بڑھا دیں دیں گے. گے. ہاں لاس جی, ہو رہا ہے کیونکہ یہ پروٹین کا تو کیٹابولک جی. فیز کی وجہ سے پروٹین لاس ہو رہی ہے, یہ کسی کرونک ڈیزیز کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی, یہ کیٹابولک کنڈیشن کی وجہ سے پروٹین لاس ہو رہی ہے, یہ کسی ڈیزیز کی وجہ سے نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, اب یہی والے پرنسپل آپ اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھ لیں, ان کو ذہن میں پکے کر لیں. اب کوئی یہ سب سے ایزی وے ہے سرجیکل وارڈ میں نیوٹریشن تھراپی یاد کرنے کے لیے, جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے. یہ آپ کو نا, یہ لرننگ فیز ہے بیٹا آپ لوگوں کا, آپ کو زندگی بھر کسی نے اس طرح نہیں پڑھانا نہ بتانا ہے. آپ لوگ اٹینٹو ہو کے کلاس لیا کریں. پوائنٹ ایک مس ہو گیا میرا شاید. یہ کہاں سے نہیں سمجھ میں آیا؟ میم یہ پروٹین کا جو لاسٹ پوائنٹ آپ نے بتایا ہے نا 25% پروٹین, وہ والا ہاں پوائنٹ کے جی, دو کنڈیشنز آپ نے بتائی میں اس نے میں سے. یہ, ہاں جی, میں نے یہ بتایا ہے کہ اگر پرسن کو یہاں پہ جو ہے نا فیٹ کے اندر سے ہم نے کیلریز دے دی, کاربوہائیڈریٹ کے اندر سے دے دی, ریمیننگ کیلریز ہم نے پروٹین میں سے دینی ہے. لیکن اگر پیشنٹ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے ہمارے پاس اس کی کیٹابولک فیز ہے, پروٹین دو طرح سے اس کے اندر ریکوائرڈ ہے. اگر پیشنٹ جو ہے وہ کیٹابولک فیز میں ہے تو پروٹین کی ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر دوسری چیز ہے کہ پروٹین لاسز زیادہ ہو رہے ہیں کسی بھی ریزن سے, بلڈ لاس ہوتا ہی جا رہا ہے, سرجیکل وارڈ میں وونڈ جو ہوتے ہیں نا بیٹا, ان میں سے رستا ہے خون, ان میں سے وہ وائٹ کلر کا جو فلوئڈ رس رہا ہوتا ہے بیسیکلی وہ پروٹین ہوتی ہے. اور اگر اس کے اندر پیشنٹ کے اندر پروٹین کی ایکسکریشن بھی زیادہ ہو رہی ہے تو بھی پروٹین ہم نے زیادہ دینی ہے. تو آپ نے جو نارمل پرسن کا پرنسپل ہے نا 15 to 20% پروٹین آف ٹوٹل کیلری, ہم ایک نارمل پرسن کو دیتے ہیں, ہے نا. یس میم. تو ہم اس پیشنٹ کو جس کے اندر پروٹین کیٹابولک سچویشن ہے, ہم اس پیشنٹ کو زیادہ پروٹین دیں گے ٹو کمپنسیٹ دیٹ لاس. اگر کسی پیشنٹ کا بلڈ لاس ہوتا جا رہا ہے, جیسے اکثر جیسے کہ ہسٹریکٹمی ہوتی ہے نا کسی فیمیل کی, تو اس کے بھی اگر زخم میں سے خون رستا ہے کچھ دن تک, تو وہ زیادہ اگر لاس ہو رہا ہو تو اس کو بھی پروٹین زیادہ ریکوائرڈ ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر کسی پیشنٹ کا آپریٹ ہوتا ہے, اس کا لمب کوئی کاٹ دیتے ہیں, تو اس میں سے بھی خون رستا ہے کچھ ٹائم تک, اور اس میں سے بلڈ اور فلوئڈ دونوں لاس ہوتے ہیں, تو پروٹین کیٹابولک کنڈیشن ہے, اس کے اندر پروٹین ریکوائرمنٹ نارمل پرسن سے زیادہ ہو جائے گی. تو ہم پروٹین کو 20% پہ نہیں رکھیں گے, ہم 25% تک لے جاتے ہیں. بلکہ اس طرح کے کنڈیشن میں یہ سرجری کی سب برانچ آ جاتی ہے, نیوٹریشن میں بھی. اس میں جا کے ہم سرجری میں جب ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو اس کے پیشنٹ کے اوپر ہم نا اس کے لین باڈی میس پہ پروٹین کیلکولیٹ کر کے دیتے ہیں. بہرحال ہم اس پہ مزید ڈسکس کریں گے. میں نے کافی حد تک پروٹین کلیئر کیا ہے کہ 20% سے 25% لے جائیں کیلوریز کا اگر کر رہے ہیں. اگر آپ باڈی ویٹ کو کر کے کیلری اس کی پروٹین ریکوائرمنٹ نکال رہے ہیں تو 1.2 گرام پر کلو گرام منیمم ریکوائرمنٹ ہر سرجری کی ہے. اور اس کو 1.5 تک اور 1.7 تک ایکسٹریم سرجری کی کیسز میں لے کے جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. سرجری کا واسٹ ایک بہت بڑا وارڈ ہوتا ہے, جس میں آپ کے جتنے باڈی کے آرگن ہیں, ایک آرگن کی 3 سے 4 ٹائپ آف سرجریز ہیں, اور اس حساب سے ان کی نیوٹریشن تھراپی ہے, ٹھیک ہے. ہم اس کو آج دوسرا, اچھا جی آپ آ جائیں بیٹا جی. پیشنٹ کو اگر فار ایگزامپل ہم نے 2500 کلو کیلری پلان دیا ہے, اور اس میں سے 1500 ہم اورل تھراپی یعنی اورل نیوٹریشن دے رہے ہیں, تو باقی 1500 اس کے چل رہے ہوتے ہیں انٹرا وینس سولوشن. انٹرا وینس سولوشن کو پارنٹرل فیڈنگ کہتے ہیں.
آپ لوگ اس کو علیحدہ علیحدہ ہی رکھنا، مکس نہ کر لینا، ٹھیک ہے. انٹرا وینس سولوشن جو ڈائریکٹ آپ وین میں دیتے ہیں پیرنٹرل نیوٹریشن وہ والی ہوتی ہے. اور پیچھے مجھے تھوڑا سا لگا کہ آپ لوگ مکس کرتے ہیں اس کو بھی. چلیں خیر، کاربوہائیڈریٹ کے لیے ہم ڈیکسٹروز کا سولوشن دیتے ہیں. اب ڈیکسٹروز کا سولوشن اگر 1 گرام ڈیکسٹروز کو دیکھیں تو وہ 3.5 3.4 کلو کیلریز دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اور ڈیکسٹروز اگر 250 گرام کا لگا ہے تو 1000 کیلریز تقریباً وہ دے دیتا ہے. کلیئر میرا پوائنٹ ہے؟ یس. میں خود کو تو نہیں پڑھا رہی نا. یس میم کلیئر ہے. ہاں جی. میم کلیئر ہے پوائنٹ. اوکے. اچھا جی، ڈیکسٹروز کا میں نے بتایا کہ اگر وہ 250 گرام ایک پورے 24 آور میں پیشنٹ کو لگ گیا ہے تو وہ 1000 کیلریز، کیونکہ دیکھا آپ نے کہ 3.4 کم از اکول ٹو نیئرلی اکول ٹو 4 کلو کیلری ہے، تو وہ 1000 کیلریز مل جاتی ہیں 250 گرام ڈیکسٹروز کے ساتھ، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ امینو ایسڈ سولوشن بھی ہیں اور کچھ سم فیٹی ایسڈ سولوشنز آر آلسو اویلیبل، لیکن وہ اتنے زیادہ ابنڈنٹلی یوز نہیں ہوتے. سرجری کے وارڈ میں فیٹ جو ہے وہ سیچوریٹڈ اوائڈ کی جاتی ہے، یہ ہیلنگ نہیں ہونے دیتی فاسٹ. اس کو ڈائجیشن زیادہ ریکوائرڈ ہے. یہ پیشنٹ کو بار بار بولس فیڈنگ کہتے ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا تھوڑا کھانا جو ہے وہ ریکمینڈیڈ ہوتا ہے. تو وہ یہ اس میں ڈائجیشن یا اسٹائٹی اتنی فل کر دیتی ہے کہ پیشنٹ کی نائٹروجن بیلنس نہیں ہونے دیتی. اس لیے ہم فیٹ کو 10%، 20% اور 30% تک رکھتے ہیں. اس کو ہم ایکسٹریم میں ایکسٹرا نہیں دیتے. اور فیٹ کی ٹائپس کو بھی ہم چینج کر دیتے ہیں. جو ایزیلی ایبزاربیبل ٹائپ ہے، ایزیلی ایبزاربیبل جو فیٹ ہے ہم اس میں سے ریکمینڈ کرنا چاہتے ہیں پیشنٹ کو، جو وہ پیشنٹ ایزیلی اس کے سیلز اپٹیک کر لیں. اب وچ فیٹ از ایزیلی ڈائجسٹیبل اور whose uptake is easy؟ میم جو سمپلر ہوں گے obviously. ہاں جی، کون سے؟ میم میم ان کی ایسڈ دونوں ٹائپ کا سیچوریٹڈ ہوں یا جو ہے وہ انسیچوریٹڈ، ویسے تو سمپل ہونے چاہیے. اگر یہ والا جواب نہ آیا آپ لوگوں کو تو پھر آپ سب کو شرم ضرور آنی چاہیے. میم میم پوفاز میں سے دیں گے پولی انسیچوریٹڈ یا مونو، کیونکہ میم ہیلدی تو وہی ہے. میم اومیگا 3 اومیگا 6 کی فارم ہے. میم ویسے تو لیپوسین ہوتا ہے، میں نے پڑھا تھا. اب ایگزیکٹ ٹائپ کا نہیں پتا. چلیں چلیں، اپنا نالج دکھائیں مجھے کتنا کا آتا ہے تھوڑا، پھر مجھے اس حساب سے اندازہ ہوگا میں نے کتنا بتانا ہے. میم جیسے کاربس کا ہم نے ڈیکسٹروز دیا ہے نا سمپلس فارم میں، تو اسی طرح فیٹس کا بھی لیپوسین ہوتا ہے سمپلس فارم میں. اب ہوں یہ انسیچوریٹڈ میں ہی ہوگا، کیونکہ سیچوریٹڈ تو جیسے آپ نے بتایا وہ ہنڈر کرتا ہے اس کی ابزارپشن اینڈ آل دیٹ میں. سیچوریٹ کب ہوتا ہے فیٹ؟ میم میم مطلب جب اس میں وہ بانڈز جو سالڈ ہیں وہ نہ ہو. ایک سمپل جو اسٹرکچر ہم پڑھتے ہیں ٹرائیگلیسرائڈ کا، ہاں، یس میم. میکسیمم ٹرائیگلیسرائڈ اس کا میں سمپل اسٹرکچر ہم مونوسیچوریٹڈ پڑھتے ہوں. ہیں. ہاں جی، اس ایٹ میں دا ایک میکسیمم گلیسرول مونوسیچوریٹڈ مالیکیول کے ساتھ 3 تو فیٹی ایک ایسڈ بانڈ ہو. اٹیچ ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے. یس میم. میم ایک سمپل تو وہی گلیسرول کے ہوگا. ساتھ 3 فیٹی ایسڈ اٹیچ ہوتے ہیں، ہاں ہے نا. جی ہاں پھر جی ایک ایک ہاں فیٹی جی. ایسڈ ہم جب وہ بلڈ میں جب ایبزارب ہونا ہوتا ہے اس نے، تو بائل اس کو ایملسیفائی کرتی ہے، پینکریاٹک لائپیز اسے بریک ڈاؤن کر کے ایک گلیسرول کو علیحدہ کر دیتا ہے، باقی فیٹی ایسڈ کو فری فیٹی ایسڈ کی فارم میں اویلیبل کر دیتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. ہاں جی میم، سمپل تو میکینزم. فری فیٹی ایسڈ جو ہیں وہ ایزی ٹو ایبزارب ہوتے ہیں. یہ ایبزارپشن تک ہو گیا، ٹھیک ہے. میں نے جو جی کوشچن میم. پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ کون سے فیٹ کی ٹائپ جو ہے وہ پیشنٹ کے لیے اچھی ہے. میم ہم نے فیٹ انسیچوریٹڈ. کی، ہاں جی، انسیچوریٹڈ اور سیچوریٹڈ دونوں میں سے ہم اس کی فیٹ کی ڈسٹریبیوشن 2 3 طرح سے کرتے ہیں. ایک اسینشل اور نان اسینشل کرتے ہیں. ہاں جی. اسینشل کیوں کہتے ہیں اس کو؟ میم باڈی میں پروڈیوس نہیں ہو رہا، ڈائٹ میں سے لینا پڑے گا، جیسے اومیگا 3 اومیگا 6 ہے. ہاں جی، اومیگا 3 بیسیکلی ہمیں لینا ہی پڑتا ہے. اسینشل فیٹ دینے ہی دینے ہیں.
اس میں تو آپشن رہی نہیں، دینے ہی دینے. اور نارملی اسینشل فیٹ کس فارم میں ہوتے ہیں؟ اومیگا 3 ہم کیوں کہتے ہیں اومیگا 3؟ اومیگا 3 کو 3 میم کہتے کیوں ہیں؟ میم بانڈنگ کی وہ بانڈنگ کی اس کے وجہ اس سے میم. پوائنٹ پہ ڈبل بانڈ ہاں آتا ہے. جی آتا تو ہے. کیا وہ ہوا، اور کیا 6 پہ وہ جو ہے وہ کون سا 6 فیٹ پوائنٹ پر ہوا؟ آتا ہے. وہ پھر کون سا فیٹ ہوا؟ انسیچوریٹڈ انسیچوریٹڈ. میم، کیونکہ جو سیچوریٹڈ ہے ان میں بانڈس کا ہی تو فرق آ جاتا ہے. ہاں جی. ابھی آپ لوگوں کو تھوڑا سا سمجھ ہوا فیٹ کیا چیزیں ہیں؟ جی میم. ہاں جی. اب اس کے بعد اومیگا 3 میں تھرڈ کاربن نمبر پہ ایک ڈبل بانڈ آیا. وہ جلدی سے ڈیزالو ہو جائے گا باڈی میں، اور جلدی سے وہ انرجی میں کنورٹ کر دے گا. انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے، یعنی فیٹ بریک ڈاؤن ہوتی ہے، ایسیٹائل کو یہ بنتا ہے، کریب سائیکل چلتا ہے، انرجی پروڈیوس ہوتی ہے، سیل کو کام کرنے کے لیے بہت سی انرجی ملتی ہے ایک فیٹ کے جو اسٹرینڈس کے میٹابولائز ہونے سے. ٹھیک ہے نا؟ اب مجھے یہ بتائیں کہ کون سے فیٹی ایسڈ جلدی ایبزارب ہو جائیں گے؟ فیٹ کی ہم نے اگین ڈسٹریبیوشن 2 سے 3 طرح سے کی تھی، اسینشل، میم نان اسینشل، میم سیچوریٹڈ، اسینشیل ہو جائیں انسیچوریٹڈ. گے، ہاں جی. اسینشیل ہو جائیں گے جلدی ابزارب. وہ تو ہو گئے، ہم نے پڑھ لیا، اسینشل بھی پڑھ لیا، سیچوریٹڈ انسیچوریٹڈ پڑھ لیا. تیسری بھی اس کی ایک کیٹیگری فرسٹ سیمیسٹر کو مس انم پڑھاتی ہیں آج کل، یہ والی چیزیں جو آپ 8 سیمیسٹر میں بھولے بیٹھے ہیں، تو فائدہ پھر ہے. میم ٹرانس فیٹس تو دیں شارٹ گے ہی نہیں. چین، میڈیم چین، لانگ چین. ہاں جی میم، شارٹ چین فیٹی ایسڈ. شارٹ چین، میڈیم چین. ہم سرجری کے پیشنٹ کو کون سے فیٹی ایسڈ زیادہ دیں گے؟ شارٹ چین اینڈ کیونکہ میڈیم چین. بھول گیا سب کچھ پیچھے سے؟ اسی لیے تو میں روز کہتی ہوں کہ سن لیا کرو، چلو سن سن کے کچھ یاد تو رہے گا. میم یہی ہم بھی کہنے کی کوشش کر رہے تھے، جو جتنا چھوٹا ہوگا وہ اتنا ایزی ہوگا. ہاں یس جی. میم. پر اب تو کلیئر پھر ہو گیا میم ٹھیک میم. ہے شروع نا؟ سے یہی بول رہے تھے ہم بھی. کہنا بھی چاہیے تھا نا پھر. شارٹ چین 6 کاربن تک ہوتے ہیں، میڈیم چین 6 to 10 تک رہتے ہیں، اور لانگ چین اور ویری لانگ چین جو ہے مور دین 12 کاربن جو ہے نا وہ ہوتے ہیں. ہمارے پاس جو ویجیٹیبل آئل ہے نا، یہ لانگ چین فیٹی ایسڈ کے اندر سے ہی آ جاتا ہے تقریباً. اور جو بٹر ہے وہ میڈیم میں آ جاتا ہے، شارٹ چین میں ہمارے پاس اولیو آئل آ جاتا ہے. اب اگر آپ کو پتا ہو تو اب میں نے تینوں طریقے سے اس کی ڈسٹریبیوشن بھی پڑھا دی، ڈائٹری سورس بھی پڑھا دیے. اب بتائیں فیٹ کے اس کے سرجری کے پیشنٹ کو ہم نے کون سا فیٹ پریفر کرنا ہے؟ ہم میڈیم چین کرنا، جو آپ نے کہا ہے کہ بٹر جیسے آئل سے جو ہے وہ مل رہا ہے. جی اور شارٹ چین بھی بالکل، دیں گے obviously. بالکل دیں گے obviously. اچھا جی. اب ہم واپس اپنے پیشنٹ کی طرف آتے ہیں. ہمارے پاس تو ہمارے فیٹ ہی گم گئے تھے، ہم نے سیدھے کیے ہیں آج. اب فیٹ میں نے یہاں پہ یہ بھی کہا ہے کہ پیشنٹ سرجری کے جو ہے نا اس کو ہم اتنا زیادہ انکریج نہیں کرتے کہ وہ فیٹ لے. ایک تو یہ وجہ ہے کہ یہ ڈائجیشن کو، آپ کو بھی پتا ہے کہ اس کا بینیفٹ ہے، فیٹ جو ہے وہ ڈائجیشن کو تھوڑا پرولونگ کرتے ہیں. فیٹی ایسڈ کی ڈائجیشن ذرا لمبا ٹائم لیتی، اور لیکن یہ ڈائجسٹ ہونے کے بعد، ڈائجیشن کے بعد یہ انرجی بہت زیادہ دیتے ہیں. اپروکسیمیٹلی 1 گرام فیٹ gives us 9 کلو کیلری which is double the amount of protein or the carbohydrate molecule. تو اس لیے فیٹ جو ہے ہم اس کو تھوڑا سا کم بھی دیتے ہیں کہ بولس فیڈنگ جو ہمیں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پیشنٹ کو کروانی ہوتی ہے اس میں ہنڈرنس نہ ہو، اور پیشنٹ کی اسٹائٹی ڈسٹرب نہ ہو. دوسرا، ہمیں اس کو انرجی کا کوئک سورس دینا ہے، تو انرجی کا بہت کوئک سورس جو ہے وہ ہمیشہ گلوکوز ہوتا ہے. اور دوسری مین امپورٹنٹ ریزن گلوکوز کی یا کاربوہائیڈریٹ کی یہ بھی ہے کہ وہ آر بی سیز جو ہیں وہ فیٹ سے انرجی نہیں لے سکتے. تو پیشنٹ کا کیا لاس ہوا تھا؟ بلڈ سیلس یا بلڈ. تو باقی بچے ہوئے بلڈ سیل کو ہمیں پراپر فل نیوٹریشن دینی ہے تاکہ ان کی جو ہے وہ لائف نارمل ہو جائے. ٹھیک ہے؟ یس میم.
اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک اور بھی ایشو آ جاتا ہے. ابھی ہم نے مین 3 کاربوہائیڈریٹ پروٹین فیٹ ڈسکس کیے فار دا پیشنٹ سرجیکل پیشنٹ. تو کل آپ میں سے کسی بچے نے یہ اٹھ کے نہیں کہنا ہمیں پڑھایا ہی نہیں, کیونکہ آپ اب یہ آپ لوگوں کو ایک جگہ اتنی ساری چیزیں اکٹھی ملنی نہیں تھیں, تو بکس میں سے پڑھنے کی کوشش کریں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس بچے نے خود کلاس نہیں لی وہ یہ آرام سے اگلی کلاس میں کہہ دیتے ہیں یہ تو میڈم ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے. اچھا, اب ہمارے پاس آ جاتے ہیں مائکرو نیوٹرینٹ, ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں. مائکرو نیوٹرینٹ میں موسٹ امپورٹنٹ منرل فار ہیلنگ سیلینیم اینڈ زنک ہے. آئرن ڈیفینیٹلی ہے بلڈ لاس کی کیس میں, لیکن اس کو نا بلڈ ٹرانسفیوژن کے بعد اتنا نہیں دیتے. بلڈ ٹرانسفیوژن ہو جائے تو پورا کا پورا بلڈ ٹیشو ہی ٹرانسفیوز کر کے پیشنٹ کے پاس آ جاتا ہے, تو پھر ہم اس میں آئرن خالی نہیں رہ جاتا. اور سیلینیم انفلیمیشن کم کرنے کے لیے, زنک ہیلنگ کے لیے, ٹھیک ہے. اور وائٹامنس میں سے وائٹامن سی ہے, یہ بہت فاسٹ ریکوری کروانے میں, مطلب وائٹامن سی کے پیشنٹ جن کو پیشنٹ ریسرچز پروو کرتی ہیں جن کو وائٹامن سی دیا آفٹر سرجری اور جن کو نہیں دیا, ان کی ریکوری میں, ریکوری ٹائم پیریڈ میں, ریکوری کے جو سچویشن یا کنڈیشن تھی, یعنی جو وونڈ ہیل ہونے کی ہیلنگ کیپیسٹی تھی, اس میں بھی اور ڈیوریشن میں بھی واضح فرق تھا. اور جن کو وائٹامن سی دیا جاتا ہے ان کی ہیلنگ بہت فاسٹ ہوتی ہے اور بہت پراپر ہیلنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ میری طرف سے میں نے آج آپ کو کمپلیٹ کروا دیا ہے. اب انشاءاللہ اس کو میں میرے پاس اس کی سلائیڈز نہ ہارڈ فارم میں ہے, میں سافٹ والی ڈھونڈ رہی ہوں, نہ ای میل میں ملی ابھی تک نہ ویسے, تو میں دوبارہ دیکھ کے انشاءاللہ اپلوڈ کروں گی. لیکن میں پھر بتا رہی ہوں سلائیڈز میں اتنی ڈیٹیل نہیں ہے. ٹھیک ہے بیٹا, اب آپ لوگوں نے یہ جو میں نے کیس اسٹڈی کی ہے نا, ڈسکس کی ہے مسٹر تھامس کی, اس کو آپ نے یہ ساری کیلری ڈسٹریبیوٹ کر کے ایک اس کا پلان بنائے اورل تھراپی کا. یعنی پیشنٹ کو ہم نے پوسٹ سرجیکل پیشنٹ ڈے 4 پہ آپ اس کا فل میل پلان ڈیزائن کریں 2400 کلو کیلری سے 2600 کلو کیلریز کے بیچ میں. اور اگر آپ کی کیلریز پوری نہیں ہوتی اورل تھراپی میں, تو اسے 2 گلاس کے لیے دو جو اسنیکس ہیں اس میں آپ سپلیمنٹ دے دیں. 250 کلو کیلری کا سپلیمنٹ 500 کیلریز تو وہیں سے آ جاتی ہیں, تو 2000 کیلری کا پلان بہت ایزی ہے. کلیئر ہے.